السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک ایسی وراثت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بہت کم پیرنٹس جانتے ہیں. ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام کریم تھا، کریم بخش. ان کے 4 بیٹے تھے اور اب ایک سمپل لائف گزارتے ہوئے وہ جی رہے تھے. اور کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا. یعنی کم از کم 65 سال کی عمر تھی ان کی. اس ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا کریم بخش کا. تو ان کے 4 بیٹے تھے. سب میں بڑے بیٹے کا نام تھا رحیم بخش. تو رحیم بخش نے جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو کام کی غرض سے انہوں نے سٹی میں جا کر، شہر میں جا کر بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچا. تو جب وہ سٹی گئے، شہر کو گئے، تو وہاں پر چھوٹا موٹا بزنس لے کر وہاں پر سٹارٹ کیا. چونکہ رحیم بخش کے والد نے کوئی خاص وراثت تو نہیں چھوڑی تھی، بس اتنا تھا کہ سمپل کاروبار کرتے تھے. قناعت پسندی تھی اور کسی سے معاملات میں جھگڑنا نہیں، سمپل لیونگ رہنا ہے. تو اس طرح کی باتیں ان کے والد نے انہیں تعلیم کے طور پر دے کر گئے تھے. تو کاروبار تو اتنا فاسٹ گروتھ میں نہیں چلتا تھا ان کا. جب انہوں نے کاروبار کیا سلولی چلتا تھا لیکن اس میں خاص بات یہ تھی کہ رکتا نہیں تھا کاروبار. اور دھیرے دھیرے کر کے لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کیے اور کاروبار میں جو ہے اچھا خاصا کریڈٹ دینا سٹارٹ کیے. تو اور کبھی پوچھتے نہیں تھے واپس میں، بس اتنا بولتے تھے. لوگ بھی اتنے کاروبار کے بزنس مین ان کے ساتھ والے اتنا بولتے تھے کہ بھئی آپ کاروبار میں ہمارا اپنا سامان لے کر جائیے، پیسے جب ابھی پیسوں کی فکر مت کیجیے، جب چاہتے ہیں آپ پیسے لوٹا دیجیے. تو دھیرے کرتے رحیم بخش کا کاروبار بڑھنے لگا اور اتنا بڑا کہ انہیں کچھ دنوں بعد ضرورت پیش آئی کہ کسی اور کو بھی اپنے بزنس میں لے لے. جیسا کہ ان کے 2-3 بھائی اور تھے جو گاؤں میں تھے. تو انہوں نے کیا کیا، رحیم بخش نے اپنے تینوں بھائیوں کو ایک ایک کر کے بزنس میں اپنے ایڈ کرنا سٹارٹ کیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے تینوں بھائیوں نے چاروں بھائی الگ الگ ڈپارٹمنٹ لے کر اس میں ایک ہی بزنس میں کام کرنا سٹارٹ کیا. اور وہ بھی اچھے سے کام کر رہے تھے اور ایک دوسرے کی جو ہے ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے تھے. کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد رحیم بخش کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ کاروبار جس رفتار سے تیزی پکڑنا چاہیے تھا اتنا تیزی سے بڑھ نہیں رہا ہے. اس کی وجہ بھی ان کو یہ سمجھ میں آئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹے بھائی جو ہیں میرے 3 بھائی، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کاروبار چونکہ بڑے بھائی کا ہے تو اتنی محنت، اتنی لگن اور اتنی دلچسپی کے ساتھ شاید وہ کام نہیں کر پا رہے ہوں گے جتنا انہیں کرنا تھا. تو انہوں نے سوچا اور بعد میں ان کو یہ لگا کہ ابھی میرے پاس 2 آپشن ہیں. اب چونکہ معاملہ ایسا ہے تو ان کے پاس انہیں دو آپشن نظر آئے. ایک تو یہ کہ بھائی اپنا کاروبار آپ وہ خود چلا لیں، باقی کے تینوں بھائیوں سے کہہ دیں کہ آپ اپنا کاروبار خود دیکھ لیں اور میں یہ جو باقی کا میرا کاروبار ہے میں خود اپنے سے سنبھال لوں گا. اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ جیسا کاروبار چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دے، اور بعد میں جو ہے جیسا ٹریڈیشنل ہوتا ہے کہ لوگوں میں جو ہے نا بدگمانی پیدا ہو کے ایک دوسرے سے، پھر بعد میں جو ہے تلخ یادوں کے ساتھ، بری یادوں کے ساتھ بزنس میں ڈیویژن پیدا ہو جائے. تو کچھ دنوں کے بعد سوچنے کے بعد رحیم بخش نے کیا کیا، اپنے تینوں بھائیوں کو بلا کر جو ہے ان کے سامنے تمام باتیں جو ان کے ذہن میں چل رہی تھی وہ کلیئرلی صاف صاف بتا دیا کہ بھئی ایسا میں سوچ رہا ہوں. تو ان کے تینوں بھائیوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے تو ہم احسان مند ہیں کہ آپ نے ہمیں کاروبار سٹارٹ کیا ہے، ہمارے لیے جو ہے آپ نے بھلا کیا ہے ہمارا، آپ جو کہیں گے ہم سنیں گے. تو کریم بخش نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کاروبار کے 4 ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے، ہم چاروں ایک ڈپارٹمنٹ لے کر اس کو اپنا خود کا کر کے سنبھالتے ہوئے آگے چلیں گے. اور اس کے لیے ہم فراں اندازی کریں گے، یعنی چٹی اچھالیں گے. جس کے حق میں جو کاروبار آئے گا وہ کاروبار وہ لے کر آگے بڑھے گا. تو چنانچہ ویسے ہی ہوا اور ایک چٹی اچھالی گئی جس میں الگ الگ بھائی کو الگ الگ کاروبار اس میں مل گیا اور وہ ہنسی خوشی لے کر چلنے لگے. اور چاروں بھائیوں نے اتنی محنت کی، اپنے بچوں کو بھی انوالو کیا کاروبار میں، کہ انہوں نے اپنے الگ الگ گھر بھی بنا لیے
اور جو ہے سب لوگ اچھے سے معاملات کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد صاحب کی تعلیم تھی بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی اس کے سمپل طریقے سے کاروبار کریے تو اچھے ہنسی خوشی ہلتے پھولتے ہوئے کاروبار کرے. یہاں تک کہ جب کبھی کسی کے گھر میں کوئی معاملہ پیش آتا، کسی کو کسی کی ضرورت پڑتی تو چاروں بھائی اور ان کے بہن، ان کی بیویاں اور ان کے بچے ایک ساتھ مل کر کام کرتے. اور جب کبھی کوئی بھائی کچھ کہتا تو دوسرا بھائی اس کی بات کو نہیں ٹالتا تھا. تو اس طریقے سے اچھے سے چل رہا تھا اور الحمدللہ اچھے سے پھل پھول گیا ان لوگوں کا بزنس. اکثر باپ والدین یہ سوچتے ہیں کہ ان کی اگر وہ اپنی زندگی میں بچوں کے لیے اپنی پراپرٹی چھوڑ کر جائیں گے، مر جائیں گے، تو وہ ان کے لیے بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. لیکن در حقیقت اصل وراثت جو بچوں کو ملتی ہے وہ ہے بااصول زندگی. اگر بچوں کو والدین بااصول زندگی گزارنا سکھا کر چلے جائیں تو یہ سب میں بڑی وراثت بچوں کے لیے ان کے والدین کی طرف سے ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کسی سے الجھے نہیں، کبھی کسی سے لڑے نہیں، خاموشی سے اپنا کاروبار کریں، پریزنٹ فائدے کے لیے فیوچر کا نقصان نہ کریں اور کسی کا نقصان نہ کریں. اور ان کے اور ایک بات جو رحم بخش جب کبھی کاروبار کرتے تھے تو شروعات میں انہیں جب کبھی زندگی میں واقعہ ایسا آتا ہے کہ نیت تھوڑی تھوڑی ڈگمگاتی ہے کسی ٹریڈ میں، چلو ایسا کر لیں گے، تھوڑا زیادہ فائدہ حاصل کر لیں گے، تھوڑا اس کا حق مار دیں گے. تو انہیں جب کبھی ایسا لگتا تو ان کے والد کا چہرہ انہیں یاد آتا، بھولا بھالا چہرہ، اور وہ یہ یاد کرتے کہ اگر میں اس ٹریڈ میں کبھی اپنی نیت خراب کر لوں گا تو ہو سکتا ہے میرے والد کو جو ہے خبر میں ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے. تو اس طریقے کی ان کی مینٹیلٹی تھی جس کی وجہ سے وہ کبھی کسی کے ساتھ غلط ٹریڈنگ بھی نہیں کرتے تھے. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے آج کے دور میں کہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں اور اپنی بچوں کی وراثت میں انہیں بااصول زندگی، سب میں بڑی وراثت ہے ان کے لیے، جائیداد وراثت نہیں ہے. تو اکثر باپ اپنے بچوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے. تو امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. السلام علیکم.